پر نبی پاک کے صحابہ اور آپ کی جماعت کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور انہی صحابہ میں سے، ان مومنین میں سے ایک سچی اور تاریخی شخصیت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ آج ان کے بارے میں لوگ نبی پاک کی امت کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب معاویہ بن ابی سفیان جو تھے یہ آپ کے صحابی نہیں، مسلمان ہوئے صرف پیسے لینے کی خاطر، کلمہ پڑھا اوپر سے، اور اس کے علاوہ بھی بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں آخر میں انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ، صرف حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو ہم سنیں سنائیں اللہ ہمیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ خطبات جمعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اپنی فیملی میں لوگوں میں بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میری نصیحت اور وصیت ہے تمہیں کہ اپنی اولاد کو حب صحابہ، نبی پاک کے اصحاب کی تعلیم تلقین اس طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول ہمیں قرآن سکھاتے ہیں۔ جس طرح کی اولاد کی تربیت کر جائیں گے انشاءاللہ پھر وہ ڈولیں گے نہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ جس طرح ایک واقعہ بڑا مشہور ہے تربیت اولاد کے حوالے سے کہ استاذ ٹیچر اپنی کلاس میں پڑھا رہا ہے، اچانک کوئی ایسی بات آئی تو اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کہنے لگا کہ یار تم بتاؤ بڑے ہو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو کیا بننا چاہتا ہے، تو بتا تو کیا بننا چاہتا ہے۔ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے پائلٹ، کسی نے انجینئر، کسی نے کچھ۔ ایک بچہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ استاد نے کہا یہ ہے تربیت۔ استاد نے کہا بچے تو خاموش ہے، تو اکیلے ہی رہ گیا، تو بتا تو کیا بننا چاہتا ہے۔ یہ بچہ معصومیت کے ساتھ کہنے لگا میں استاد جی اگر پوچھتے ہیں تو نبی کا صحابی بننا چاہتا ہوں، نبی کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہے اچھا تجھے یہ تعلیم کس نے دی، یہ سبق کس نے پڑھایا؟ وہ کہتا ہے جی روز میری والدہ محترمہ جب رات کو سونے لگتی ہیں مجھے سلاتی ہیں، تو کیا کارٹون دکھاتی ہیں؟ نہیں، مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ روزانہ سناتی ہیں، تو وہ واقعات کو سن کے میرا جی چاہتا ہے کہ انہوں نے ایسی قربانیاں دی، رسول اللہ سے ایسا پیار کیا، کاش میں بھی نبی کا صحابی بن جاؤں۔ ہمیں بھی میرے بھائیوں چاہیے کہ اس طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کی شان اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اتارنی چاہیے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی شان کو سنانی چاہیے۔ یہ جمعہ خدا را ایسا سنیے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترمہ کا نام ہے ابو سفیان بن حرب، والدہ کا نام ہند بنت عتبہ۔ یہ والد اور والدہ دونوں مسلمان ہیں۔ ہند حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، ہم انہیں ہندا کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں۔ اب ان پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی انہوں نے امیر حمزہ آپ کے چچا کو شہید کروایا، لاش کا مسئلہ کیا گیا، لیکن وہ ساری کی ساری اسلام لانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ آپ کے صحابہ میں کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، اللہ نے ان کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیا۔ یہ ہند بنت عتبہ جو ہیں ایمان لائی، اسلام قبول کیا، تو صحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان والنذور میں 6641 اس روایت کا نمبر ہے۔ وقت کام ہے، عبارت پڑھنا مشکل ہے، صرف ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کتاب الایمان والنذور صحیح البخاری 6641 روایت کا نمبر ہے۔ آپ کے پاس آئیں، عرض کرتی ہیں محبوب اسلام لانے سے پہلے جب میں کفر کی حالت میں تھی تو وہ الفاظ اپنی زبان پہ لانا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سے بدترین اور آپ کا گھرانہ مجھے سب سے برا لگتا تھا، لیکن آج اسلام لانے کے بعد مجھے آپ کی شخصیت، آپ کا چہرہ اور آپ کا گھرانہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم لگتا ہے اور لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ اتنی انہوں نے آپ سے پیار اور محبت کی۔ تو ادھر بھی اعتراض کرتے ہیں بخاری کی حدیث پہ
کہتے ہیں نہیں جی وہ ناؤز باللہ کتے کی پوچھ کر سیدھی نہیں ہوتی. یہ الفاظ سننے کو ملے. انہوں نے اتو گال کی تھی. اب چلو اس نے اوپر سے بات کی. میرے بھائیوں آپ نے جواب دینا رسول اللہ کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی. نبی پاک نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ 6641 روایت. فرمایا وَأَيْضًا يَا أَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی ہند جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو نے جو کہا ہے نا حق اور سچ کہا ہے. آج کے بعد اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا گھر اور میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے. نبی پاک نے اس کی تصدیق کی ہے. آگے چلیے امیر معاویہ کے متعلق سنیے. امیر معاویہ جب ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، تو مشہور ہے، ہمارا بھی مطالعہ جتنا ہے مشہور یہ ہے کہ جی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. یاد رکھیے امیر معاویہ مہاجر سے آبی ہیں. مہاجرین کی شان عزت عظمت میں آگے بتاتا ہوں. ان کے والد محترم ابو سفیان جو تھے وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، کوئی شک نہیں. لیکن امیر معاویہ جو ہیں وہ مہاجر سے آبی ہیں. ایک گروہ ان کو مہاجر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ مؤلفۃ القلوب کے اندر شامل ہیں. اگر ہم نے مہاجر مانا تو مہاجر کی تو شان ہی بڑی ہے. دو صرف میں آپ کے سامنے دلیلیں پیش کرتا ہوں. دلیلیں بہت زیادہ ہیں. ایک صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے. تاجدار کونین، ہمارے دلوں کی بہار، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے قضا عمرہ کیا، صلح حدیبیہ پہ آپ کو روکا گیا. اگلے سال نبی پاک نے عمرہ کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک صفا پہاڑی ہے، روکی صاحب ایسے ہے، ایک مروہ پہاڑی. صفا اور مروہ، قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ آپ سب کو وہ صفا اور مروہ پہاڑی دیکھنے کی اور اس پہ وہ چکر کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم کی حدیث ہے، مروہ پہاڑی پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی حجامت کی. یہ مسلم کے اندر حدیث ہے. تو اس پہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی وہ حجۃ الوداع کی گل ہے، 10 ہجری کے اندر جو آپ نے حج کیتا سی نا، تو ادو انہوں نے آپ کی حجامت کی تھی. میرے بھائیوں خود ہی دلیل ٹوٹ گئی. جب حج کرتے ہیں تو مینا کے میدان میں، آپ نے یاد رکھیے حج کی 3 اقسام ہیں: حج مفرد، حج قران، حج تمتع. حج قران رسول اللہ نے کیا ہے کہ جب آپ نے عمرہ کیا، آپ حلال نہیں ہوئے، آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا، حجامت نہیں کروائی، بلکہ رسول اللہ نے اسی طرح 8 ذو الحجہ سے سٹارٹ کر کے حج، تو جا کے 10 ذو الحجہ کو مینا کے مقام میں اپنی حجامت کروائی. میرے بھائیوں حج کے مقام پہ ہوتے، مینا کے مقام پہ جا کے، حج کے دوران مینا کے مقام پہ جا کے حجامت ہوتی ہے. تو یہ مروہ کے مقام پہ کس طرح ہو گئی؟ یہ پتہ ہے جو عمرہ کر کے آئے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کر کے حجامت کرواتے ہیں. انہوں نے حجامت کی جب آپ قضا عمرہ کرنے آئے، تو یہ قضا عمرہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے. دوسری دلیل قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی سیرت النبی کے اندر لکھتے ہیں، رحمت للعالمین ان کی کتاب ہے آپ کی سیرت پہ. اس میں فرماتے ہیں جب نبی پاک نے مہاجر اور انصار کو بائی بائی بنایا، مواخات کیا، بائی بائی بنایا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 24ویں نمبر پہ آئے. اب یہ بھائی کس کو بنایا؟ مہاجرین کو جو ہجرت کر کے آئے اور انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا. تو معاویہ نے ہجرت کی ہوگی تو 24ویں نمبر پہ بھائی بنائے گئے نا. یہ دلیل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، یہ مہاجرین میں بھی شامل ہیں. اس کے بعد آگے آئیے، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں نبی پاک کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. وہ ایک اللہ کا بندہ، کیا کہا جائے اس کو، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. عقیدہ توحید پہ بہترین گفتگو، باقی دلائل لیے جائیں، بہترین قسم کی گفتگو کرنے والا وہ انجینئر جہل بھی، لیکن صرف صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے. اہل حدیث بھی اس میں شامل. یقین کیجئے بہنوں کے، بھائیوں کے، دوستوں کے فون آتے ہیں کہ یار اے ہم نے مسئلہ کیتا ہے، ویلو یار امیر معاویہ دے بارے، پھر انہاں مطلب وہ سچ ہے، وہ تو دلیل تو بغیر گل ہی نہیں کرتا، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، لیکن الفاظ پہ ہیرا پھیری کرتا ہے، معنی بدلتا ہے. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. ان کے بارے میں دلیل نبی پاک کی کوئی فضیلت والی حدیث ہی نہیں ہے. وہ اس کی مرزا صاحب کیا آگے توضیح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو امام بخاری نے بھی انہوں نے فضیلت ایک بھی حدیث نہیں آتی. وہ کس طرح کہ امام بخاری نے جب بھی صحابہ پہ باب باندھا ہے وہ کہتے ہیں باب مناقب ابی بکر، ابو بکر کی شان، فضیلت اور مناقب میں باب، باب مناقب عمر،
باب مناقب فلاں فضائل فلاں سے آپ آگے. لیکن جب امیر معاویہ کی باری آئی تو امام بخاری کو بھی پتا سے وہ کیسا بندہ نعوذ باللہ, تو امام بخاری نے کیا لکھا, باب ذکر معاویہ تبن ابی سفیان. انہوں نے فضائل مناقب کا لفظ ہی حذف کرتا, انہوں نے کہا جی معاویہ بن ابو سفیان کا ذکر. میں نے کہا جاہل بندے, اگر یہ بات ہے چلو امیر معاویہ کی شان نہیں ہے, میرے بھائیو غور کیجئے گا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی, غور کیجئے. چلو امیر معاویہ کی شان نہیں, آپ بتائیے آپ کے چچا عباس کی شان ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. عبداللہ بن عباس کی شان ہے یا نہیں بھائی بتائیے, بولیے یار. نبی پاک نے ان کے بارے دعا کی, اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ الکتاب. تو 14 سال کی عمر کے اندر تفسیر ابن عباس, قرآن کی پوری تفسیر لکھ کے عبداللہ بن عباس, اور فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے, اس حدیث سے محدثین نے 500 مسئلہ اخذ کیا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آج قرآن پاک کی کوئی سورت, کوئی آیت اور کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے متعلق مجھے نہ پتا ہو وہ کس کے بارے, کس مقام پہ اور کہاں رسول اللہ پہ نازل کیا گیا. ان کی شان ہے نا, اہل بیت کے اندر شامل ہے آپ کے چچا کے بیٹے طلحہ بن عبید اللہ, ایک صحابی ہے انصاری. یہ کہا جاتا ہے وہی صحابی ہیں جن کو آپ نے کہا میرے مہمان کو کھانا کھلا, انہوں نے دیا بند کر کے اس کو کھانا کھلایا, فجر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی, نبی فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا اور مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا طلحہ نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ اس کے عمل کو دیکھ کے مسکرایا ہے. اتنی شان ہے. چلو معاویہ کی شان نہیں, عباس کی, آپ کے چچا کی, عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں ان کی شان تو ہے بھائی, طلحہ بن عبید اللہ کی تو ہے. تو بخاری اٹھائیے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. امام بخاری نے بام باندھا, باب ذکر عبداللہ ابن عباس, باب ذکر عباس ابن عبد المطلب, باب ذکر طلحہ ابن عبید اللہ. ادھر پھر ذکر کا لفظ, وہ ان کی اپنی ایک فقاہت ہے, جس کے متعلق فضائل کہہ دیں, جس کے متعلق مناقب کہہ دیں, اور جس کے متعلق مزید ذکر کہہ دیں. عبداللہ بن عباس کے بارے, آپ کے چچا عباس کے بارے, طلحہ بن عبید اللہ, دیگر صحابہ کے بارے انہوں نے ذکر کا لفظ استعمال کیا. کیا ان کی بھی شان نہیں ہے؟ اسی طرح انہوں نے باب ذکر معاویہ تبن ابی سفیان بھی ان کے نام کے ساتھ بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا. اب ان کی شان کیا ہے؟ امیر معاویہ کی تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا پہلی ان کی شان امیر معاویہ کی سنیے میرے بھائیوں, کہ یہ صحابی رسول ہیں. وہ صحابی رسول, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ کے اندر, میرا صحابی جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں, وہ ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے, مجھے رب کعبہ کی قسم رسول اللہ نے فرمایا وہ احد پہاڑ سونے کا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کی اس مٹھی جو کے برابر بھی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ سیدنا معاویہ ان کے اندر شامل ہے. اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرا ساتھ رہا, ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا, فرمایا اس بندے پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دیا. معاویہ صحابی بھی ہیں, یہ ساری شان فضیلت انہیں کے حصے میں بھی ہے. جیسے ابو بکر, عمر, عثمان و علی دیگر صحابہ کے حصے میں ہے, معاویہ کو اس میں سے نہ نکالا جائے. صحابی رسول ہیں, انہوں نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کیا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. تیسری فضیلت, معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی ہیں, وحی بھی لکھتے ہیں. کہتے ہیں جی حدیثاں لکھتے سن, قرآن نہیں سے لکھتے. عبداللہ بن عباس بخاری کے اندر حدیث ہے, کہتے ہیں وہ معاویہ وکانا یکتب الوحی, جو وحی کو لکھا کرتے تھے. وحی کے اندر اگر حدیث ہے تو سب سے پہلے قرآن بھی ہے جو نبی پاک کے سینے پہ جبریل کے ذریعے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا. یہ وہ قرآن لکھا کرتے تھے. اگر ان کے آپ لوگوں کے سامنے دھندلا کریں گے نا ان کی شخصیت کو, تو قرآن بھی دھندلا ہوگا, حدیث بھی دھندلی ہوگی, کیونکہ کتنی وحی لکھا کرتے ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی فضیلت بھائیو یاد رکھنا ہے, پہلی فضیلت صحابی, مٹھی خرچ کرے آج کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد دوسری فضیلت اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کیا. تیسری فضیلت نبی پاک نے جو یہ فرمائی, انہوں نے ہجرت بھی کی ہے رسول اللہ کے ساتھ. میں نے 2 دلیلیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب ہجرت کی شان اور فضیلت کیا ہے,
نبی پاک کی ایک حدیث سنیے. نبی پاک نے ایک صحابی ہیں آپ کے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمان ہو کے ہجرت کی. ان کے ساتھ ایک اور شخص نے بھی ہجرت کی. وہ جو دوسرا شخص ان کے ساتھ ہجرت کر کے مسلمان ہونے والا تھا، اس کو جوڑوں کا درد شروع ہوا. بڑی شدید تکلیف قسم کی بیماری ہے. اللہ ہم سب کو جتنے ہمارے میں بیمار ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، اللہ سب کو ایمان والی، صحت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اب ہوا یہ جوڑوں کا درد شروع ہوا، ان سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا. انہوں نے آلہ پکڑا تیز دھاری دار اور اپنے یہ بازو کاٹ دیے، اپنے گھٹ کاٹ دیے. صحیح مسلم میں روایت ہے. گھٹ کاٹے، خون اتنا جاری ہوا، خون رک نہیں سکا، یہ وفات پا گئے. اب یہ کیا ہوا؟ خودکشی. کیسے کیا بھائی؟ اور خودکشی کرنے والے کا جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھایا. فرمایا وہ جہنم میں رہے گا اور قیامت تک جیسے اس نے اپنے آپ کو تکلیف دے کے اپنی جان اللہ کو دی، اسی طرح وہی اس کے عمل جہنم میں دہراتا رہے گا اللہ. اب یہ اگلا دن ہوا، خواب آئی طفیل بن عمرو کو. صحیح مسلم میں روایت ہے. خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ ان کو اپنا بھائی جنہوں نے کٹھے ہجرت کی اور کٹھے مسلمان ہوئے، وہ خواب کے اندر دکھائی دیے اور کہتے ہیں یار تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے. وہ صحابی کہنے لگا یار اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بڑا اچھا سلوک کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ کپڑا لے لیا. وہ فرمانے لگے طفیل بن عمرو تو ہاتھوں پہ کپڑا کیوں لے رہا ہے، اس کی کیا صورت حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو تو نے اپنے ہاتھ خود خراب کیے ہیں نا، ان کو میں نے ٹھیک نہیں کرنا، اور جو تو نے خودکشی کی، میں خودکشی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. خیانت کرتا ہے وہ بندہ میری جان دی ہوئی کے ساتھ، لیکن تو نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا گھر بار اولاد بیوی بچے چھوڑے اور تو ہجرت کر کے مدینہ آیا، تو میں اس ہجرت کی وجہ سے تیرا یہ گناہ خودکشی والا معاف کر کے جنت تجھے الاٹ کرتا. اتنی فضیلت ہجرت کی. اب ادھر تک آ جائے وہ جی عام بندے کی خواب سے. اب نبی پاک نے آگے مسلم کے الفاظ کیا کہا جب یہ خواب بیان کی گئی؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے نبوت والی زبان سے، جس طرح تو نے میرے صحابی کو معاف کیا، اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر کے اس کو صحیح سلامت ہاتھ نصیب فرما دے. اتنی ہجرت کی شان. اور معاویہ بن ابو سفیان نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہے. اتنی فضیلتوں کے بعد آگے آئیے. اب دوسرا اعتراض کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فضیلت کے اندر نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب الجہاد حدیث 2924 اس کا نمبر. آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. آپ نے فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندر سے گزر کے جہاد کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، میں اللہ کا رسول پشین گوئی کر کے جاتا ہوں، اللہ نے اس سارے کے سارے مسلمان لشکر کو معاف فرما دیے. اب یہ آپ سوال کیجئے، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل سنت جماعت سے سوال کیجئے کسی بھی مکتب فکر سے کہ وہ جو پہلا لشکر تھا اس کا سپہ سالار کون تھا؟ کون تھا بھائی بتائیے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک کی حدیث. آپ نے فرمایا اللہ نے سارے کے سارے کو معاف کر دیا. آگے چلیے. پہلی آپ کے ان کے بارے فضیلت شان کی حدیث اللہ نے معاف کر دیا. دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب میں یہ حدیث ہے 3851 اس کا نمبر ہے. نبی پاک نے فرمایا آپ کی دعا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تین پشتوں کے اندر رسول اللہ کی دعا کا اثر دیکھا ہے. تین پشتوں کے اندر انس بن مالک آپ کی خدمت کرتے ہیں. ام سلیم نبی پاک کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ 24 گھنٹے تیری خدمت کرتا ہے میرا بیٹا، اس کے بارے کوئی دعا کر دیں. نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کو مال بھی وافر دے، اولاد بھی وافر دے. انس بن مالک 90 ہجری میں فوت ہوئے. فرماتے ہیں آج اگر تم میری بکریاں گننا چاہو نا، میں خود شمار نہیں کر سکتا، اور اگر تم میری اولاد کی طرف دیکھو اور میری اولاد کی طرف دیکھو، مانا میرے نواسے پوتوں کی طرف، تو اللہ رب العزت نے 120 سے زیادہ نواسے اور پوتے عطا فرمائے. رسول اللہ کی دعا. نبی پاک نے رات کے وقت دعا کی اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. 14 سال کی عمر میں تفسیر ابن عباس لکھی. نبی پاک نے ایک صحابی کے بارے دعا کی. آپ نے اسے حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں 2 درہم دیے. آپ نے فرمایا جا کے میرے لیے قربانی کا مینڈا خرید کے لا. حسن درجے کی حدیث. یہ صحابی گئے، مینڈے 2 خرید لیے، درہم آپ نے 1 دیا. مینڈے انہوں نے 2 خریدے. رستے کے اندر آتے آتے ایک صحابی کہنے لگا یار کتنے دے لے؟ 1 درہم دے 2. کہنے لگا یار ایک پھر مینوں بیچ دے. 1 درہم کا انہوں نے مینڈا خریدا، روپیہ پیسے درہم لا کے رسول اللہ کو دیا، مینڈا بھی دے دیا. آپ نے رام میں کہا میرا درہم مجھے واپس کر رہا ہے تو یہ مینڈا کس کا خریدا ہے؟
ساری سٹوری سنائی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے ہر کام میں برکت نازل فرما. یہ دعا کی. صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد دیکھا اے بندہ مٹی انہوں بھی ہاتھ پاندہ سنا اللہ انہوں بھی سونا بنا دیتا. یہ کس کی دعا ہے؟ رسول اللہ. اب دیکھیے امیر معاویہ کے بارے دعا. میں نے یہ دعائیں اس لیے آپ کو گنوائی کہ امیر معاویہ کے بارے آپ کی دعا بڑا قبول نہیں ہوگی. کیا دعا ہے؟ جامع الترمذی کے اندر 3851 حدیث کا نمبر. فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اے میرے اللہ میں تیرے لیے اس معاویہ اپنے بندے کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے صحابی کے لیے اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے اور اللہ اس کو ہدایت والے لوگوں کا امام بھی بنا دے. یہ کس کے بارے دعا؟ امیر معاویہ کے بارے. اور آج وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہادین اور مہدیہ، ہدایت یافتہ لوگوں کے سرغنہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں انشاءاللہ. تیسری دعا رسول اللہ کی مسند احمد کے اندر ہے. فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. ایک دن کہتے ہیں آپ خوشگوار موڈ میں رسول اللہ کے آگے نا پاؤں دبانا شروع ہوا. آپ نے اتنا پیار میرا دیکھا. معاویہ خود بیان کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ اس کو علم کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما. اے میرے اللہ اس کو حساب کا علم عطا فرما، یعنی کہ سیاست، خلافت. اور فرمایا اللہ اس میرے بندے کو، اپنے میرے صحابی کو، اپنے بندے کو واقع العذاب، اس کو قبر کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ بھی فرما لے. مسند احمد کی کوئی حدیث نہیں ہے نا دی فضیلت اندر. 4 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک اور حدیث سنیے بخاری کے اندر. عبداللہ بن عباس تفسیر لکھنے والے، نبی پاک کے کزن اور اہل بیت میں ان کا شمار ہے. ان کے پاس ایک صحابی آئے، بخاری کے اندر تابعی آئے. ان کا نام کیا ہے؟ ابن ابی ملیکہ. تاکہ کہنے لگے حضرت میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، جو معاویہ ہے نا وطر 1 پڑھتا ہے، آپ 3 پڑھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ 1 وطر پڑھتا ہے. آگے عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ کہنے لگے انہو فقیہ، وہ معاویہ بڑا فقیہ ہے، اس کے پاس کتاب قرآن حدیث کا بڑا علم ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس کے بارے دعا کی ہے اس کے پاس میرے سے بہتر حدیث ہو سکتی ہے، وہ زیادہ فقیہ اور زیادہ علم کو جاننے والا ہے. اتنی فضیلتیں. آگے سنیے اب اعتراضات. بس وقت کم ہے اس وجہ سے میں جلدی جلدی چلتا جا رہا ہوں. توجہ بھائیو آپ کیجیے. پہلا اعتراض صحیح مسلم. وہ بھائی نے مجھے حدیث بھی سینڈ کیجیے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ صحیح مسلم حدیث 2604. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ تھا، کیونکہ جب آپ وفات پائی عبداللہ بن عباس کی جو عمر تھی وہ 9 سال کے قریب تھی یا 10 سال، حد 11 سال. فرماتے ہیں میں کھیل رہا ہوں. ہوا یہ نبی پاک نے فرمایا ادعو لی معاویہ، عبداللہ بیٹا جا کے معاویہ کو بلا کے لا. فرماتے میں گھر آیا، وہ کھانا کھا رہے. میں نے کہا آپ سب کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر جائے یار اس کو بلا کے لا. تھوڑی وقفے کے بعد فرماتے میں پھر آیا، پھر سیدنا معاویہ کھانا کھا رہے. میں نے پھر جا کے بتایا آپ وہ بھی کھانا نوش فرما رہے، کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا آگے سے کیا؟ لا اشبع اللہ بطنہ. فرمایا اچھا چلو کھاندہ ہی رہے، اللہ دا پیٹ ہی نہ بھرے. ادھر سے کیا کہا گیا؟ ویکھیا مسلم کی روایت، نبی پاک نے بد دعا دیتی. آپ نے فرمایا اللہ دا ٹیڈی کدی نہ بھرے. میں نے کہا میرے بھائی یہ بد دعا نہیں ہے، اللہ اس کو کھاتا ہی رکھے، اس کا پیٹ نہ ہی بھرے. کیونکہ رسول اللہ نے کتنے صحابہ کے متعلق، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، دیگر صحابہ کے بارے احادیث کے اندر ہے. آپ ان کو کیا کہتے تھے؟ فرمایا وہ تیری ماں تجھے گم پائے. انہوں نے بد دعا کب ہو گیا؟ یہ آپ پیار سے کہتے تھے. ایک صحابی کو آپ نے اللہ کرے تیرا نام خاک رو دو، اب تیرا نام مٹی میں ملے، یہ بد دعا ہے؟ یہ تو آپ کا پیار ہے. رسول اللہ نے ان کو بھی کہا کہ کھاندہ ہی رہے. پھر کہتے ہیں جی بد دعا دی. چلو اگر بد دعا مان ہی لیا جائے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، درود آپ پڑھیے تاجدار کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. باب کتاب البر والصلہ، صلہ رحمی اور نیکی باب ہے مسلم کتاب کے اندر. حدیث کا نمبر ہے 2602. پہلی حدیث جو کہتے ہیں بد دعا دی تھی وہ 2604. اس سے اوپر حدیث ہے نبی پاک کی 2602. وہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے اللہ انما انا بشر فایما رجل من المسلمین سبقته. اے میرے اللہ میں ایک بشر ہوں، اگر میں کسی بندے کو، مسلمانوں کے کسی بندے کو، مومنوں کے کسی بندے کو سبقته اس پر اعتراض کروں تو اے میرے اللہ تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں وہ اعتراض نہ بنائیں، اس سے پوچھ نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے حق میں وہ دعا قبول کر کے اس کے جنت کے اندر درجات کو بلند فرمائے. چلو بد دعا کہہ لو تو آپ نے خود دعا کی، جس کے بارے میں اعتراض کروں کوئی بد دعا دوں اللہ تو اس کو بھی دعا ہو مسلمان تو پھر اس کے لیے وہ دعا بنا دے. یہ بھی مسلم کے اندر ہے. دوسرا اعتراض کہا جاتا ہے جی امیر معاویہ جو تھے وہ اپنے گورنروں کو حکم دیتے تھے علی کو گانا کٹو.
رضی اللہ تعالی عنہما، علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی انشاءاللہ۔ علی نو گانا کر، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو مسلم میں روایت ہے، امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، سیدنا سعد کو انہوں نے حکم دیا، ما منعک ان تسب ابا التراب۔ انہوں نے کیا کہا امیر معاویہ نے؟ اب دیکھیے بھائی، اگر آپ اس کی عبارت پڑھے نا، ترجمہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارا معاویہ، حکم دیا معاویہ نے سعدن، سعد کو، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو ان تسب ابا التراب؟ اب وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ تو گالیاں نکالے ابو تراب کو۔ یہ بلا بھارت بن رہی ہے بھائی، حکم دیا معاویہ نے سعد کو، تینوں کیڑی شہر روک دی تو گانا کر؟ حکم دیا اور خود ہی سوال بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، تسبہ کا معنی صحیح کیا ہی نہیں ادھر جیرمی نے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو جی گالیاں نکالی، میں آپ کو 3 دلیلیں دیتا ہوں، توجہ سے بھائی سماعت فرمائیے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ مانتا ہوں جمعہ تھوڑا روکھا ہے، لیکن آپ توجہ کیجئے گا، تسبہ، سبہ یا سبو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلم کے اندر 706 روایت کا نمبر ہے۔ نبی پاک جب تبوک کی طرف جا رہے، صحابہ کو بڑی پیاس لگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یار کل تم ایک کنویں کے پاس پہنچو گے، انشاءاللہ سفر کرتے رہو، جاتے کسی نے پانی نہیں پینا جب تک نہ آؤں۔ مسلم 706 صحابہ فرماتے ہم جاتے رہے، سفر کرتے رہے، کچھ صحابہ نڈال ہو کے گرنے والے تھے، کنویں کے پاس پہنچے، نبی پاک کے آنے سے پہلے 2 صحابہ نے اس سے پانی پی لیا۔ اب آپ آئے، فسبہم النبی، ان کی کرانگے سب ایسے کو گالی دینا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، فسبہ، گالی دی، ہما، ان دونوں کو، النبی، نبی نے، بھلا یہ ترجمہ ہوگا؟ نعوذ باللہ، نبی پاک گالیاں نکالتے ہیں، کیا معنی؟ پھر اعتراض کیا، تنقید کی رسول اللہ نے ان دونوں پر۔ بھائیو معنی ڈکشنری کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ ضربہ معنی ہے ڈکشنری کا ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے 34 معنی ہیں۔ ضربہ مارا، ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی، کہیں مثال کا معنی، کہیں مارنے کا معنی۔ اب یہ کس طرح کرنے ہیں؟ ہم نے عبارت کو دیکھ کے ترجمہ کرنا ہے۔ اگر ادھر ترجمہ کر دیا ہم نے سبا کا گالی دینا، تو پھر ان دونوں کو رسول اللہ نے گالی دینا؟ نہیں، تنقید کی ان دونوں پر اللہ کے رسول نے۔ دوسری دلیل بخاری کے اندر 7305 ہے روایت، سیدنا عمر کے زمانے میں نا، سیدنا عباس آپ کے چچا زندہ تھے، علی کو پکڑ لائے سیدنا عمر کی عدالت میں اور کہتے کہ یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین الظالم، نا اس میں ہم ادھر بھی کہتے ہیں عباس بھی جنتی، سیدنا علی المرتضیٰ بھی جنتی ہیں انشاءاللہ۔ عباس کہتے ہیں اے امیر المؤمنین عمر، میرے درمیان و بین الظالم، اے ظالم کے درمیان فیصلہ کرو۔ اپنے بھتیجے کو ظالم کہہ رہے ہیں عباس، سیدنا علی کو۔ بڑوں کی لڑائی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو اچھالنا نہیں، دونوں جنتی ہیں انشاءاللہ۔ اب ہوا یہ، جب دونوں نے ایک دوسرے نے جھگڑا پیش کیا نا سیدنا عمر کی عدالت میں، تو کیا لفظ ہے؟ استبا، تسلیہ کا صیغہ۔ وہ دونوں نے کیا ہوگا؟ آپس سے گانا کڑیاں، سبا سے نہیں، ادھر مانا کیا کیا جائے کہ دونوں نے ایک دوسرے پر اعتراض کیا، تنقید کی، تو پھر ادھر بھی مانا یہ کیا جائے گا۔ معاویہ نے سیدنا سعد کو کہا ما منعک، اب توجہ سے سماعت فرمائیے، جدھر مرزا جو ہے ڈنڈی مارتا ہے، امیر معاویہ نے اپنے دور میں سیدنا سعد کو کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ ان تسب ابو تراب، کہ تو اعتراض کرے، تنقید کرے ابو تراب علی پہ، کہ وہ کیوں نہیں عثمان کے دشمنوں کا، عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیتا، عثمان کا قاتلین سے بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ اب ادھر سبا یا سبو کا معنی کیا ہوگا؟ اعتراض کرنا، تنقید کرنا۔ ادھر کیا معنی بنا دیا؟ کہنے سے گالاں کڈو، نعوذ باللہ۔ اب آخر کے اوپر میں آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے صرف 2 سے 3 اقوال سنیے اہل بیت کے۔ عبداللہ بن عباس کی شان میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، ان کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد 20 صفحہ 3 پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں لیس احد منا اعلم من معاویہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 20 صفحہ 3 پہ یہ موجود ہے، کہتے ہیں لیس احد منا اعلم من معاویہ، میں نے معاویہ سے بڑھ کے کسی کو عالم پایا ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کا فرد کہہ رہا ہے۔ آگے سنیے، ابو درداء کہتے ہیں مجمع الزوائد کے اندر جلد 3 صفحہ 595 میں روایت ہے، کہتے ہیں ما رأیت احدا، بھائیو یہ یاد کرنا ہے آپ نے، یہ اپنے بچوں کو سنانا ہے، جو تنقید کرے معاویہ پہ اس کو سنانا ہے۔ ابو درداء نبی پاک کے صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کے بعد کسی ایک کو دیکھا ہی نہیں، اشبہ صلاۃ برسول اللہ من امیرکم ھذا، جس کی سب سے زیادہ ملتی جلتی نماز ہو رسول اللہ کے ساتھ، سوائے اس معاویہ بن ابو سفیان سے، اس کی نماز سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے ملتی ہے۔
تیسری حدیث سیدہ عائشہ، قرآن پاک کے اندر 10 آیات نازل ہوئی، پھر نبی پاک نے فرمایا عائشہ تجھے آسمان سے جبریل فرشتوں کا سردار آگے کیا کہتا ہے؟ سلام کہتا ہے۔ تیسری حدیث نبی پاک نے فرمایا مجھے تیری تصویر دکھائے گی شادی سے پہلے، اللہ نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ چوتھی ان کی فضیلت، نبی پاک نے ان کے متعلق فاطمہ سے کہا، فرمایا فاطمہ مجھے عائشہ کے بارے تکلیف نہ دینا، مجھے عائشہ سے بڑی محبت ہے۔ پانچویں فضیلت، آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم تجسس کرتی تھی، کھار کھاتی تھی کہ جب بھی وحی کا نزول ہوتا ہے نا اللہ تبھی وحی نازل کرتا ہے جب رسول اللہ عائشہ کے بستر پہ ہوتے ہیں۔ اتنی شان فضیلت بھائیو عائشہ کی۔ اب سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ الطبقات لأبی اروبہ الحرانی، اس کتاب اور دیگر کتب کے اندر حدیث ہے، صفحہ 41 پہ موجود ہے، حوالے کا میں ذمہ دار۔ سیدہ عائشہ کے الفاظ کیا ہیں آپ کی بیوی کے؟ کہتی ہیں ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنة حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ معاویہ من عمری فی عمری، کہتی ہیں میں نے معاویہ کا دین، فقہ اور خلافت دیکھی ہے نا رسول اللہ کے بعد، تو میں کہتی ہوں ایسی خلافت کسی کی تھی نہیں، تو میری دعا ہے اللہ لا اتمنى، میں تمنا کرتی ہوں اللہ میری بھی عمر اس معاویہ کو لگا دے۔ اور کی چاہیے جو میرے بھائیو، سیدہ عائشہ کی حدیث انی لاتمنى ان یزید اللہ معاویہ من عمری فی عمری، میری عمر میں سے اللہ میری عمر معاویہ کو بھی لگا دے، کیونکہ اس نے فتح کرتا گیا، اسلام کو پھیلاتا گیا، اور خلافت بہترین، دین بہترین، اسلام بہترین ہے۔ آخری دلیل سعد بن ابی وقاص جنتی اشرم بشرہ میں ان کا شمار ہے، اور نبی پاک نے ان کے متعلق فرمایا تھا اللہ یہ سعد میرا صحابی ہے، اس کی جو دعا کرے نا اللہ ہر دعا قبول فرما لے۔ فرماتے ہیں پھر رات میں چکن دی میری دیر ہوتی سی اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا۔ یہ سعد بن ابی وقاص اشرم بشرہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ آخری بات فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا البيت یعنی معاویہ، فرماتے ہیں میں نے عثمان کے بعد، ابو بکر عمر کی تو بات ہی چھوڑی ہے نا، وہ تو کمال کے تھے، میں نے عثمان کے بعد بہترین حق کے مطابق، سعد بن ابی وقاص کے الفاظ، میں نے عثمان کے بعد بہترین حق کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے کسی بندے کو دیکھا ہی نہیں سوائے اس گھر میں رہنے والے معاویہ بن ابی سفیان کے۔ وہ جب بھی فیصلہ کرتا اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق حق کا فیصلہ جاری کرتا۔ یہ ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی سیدنا معاویہ دیگر سارے صحابہ پہ جنت کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ہمیں حب معاویہ اور جو معاویہ اور